السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، جس پر آج الحمدللہ ہم قائم ہیں، یہ دین ہم تک بہت سی تکلیفوں، پریشانیوں اور جان کی قربانیاں دینے کے بعد پہنچا ہے۔ اس دین کی خاطر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی اور نہ مال کی پرواہ کی، نہ اپنے خاندان کی، نہ اپنے اہل و عیال کی پرواہ کی۔ بس فکر ایک ہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کی زندگیوں میں دین آ جائے، کسی بھی طریقے سے لوگ اپنے اللہ کو پہچاننے والے بن جائے۔ اس دین کی خاطر کائنات کی سب سے عظیم ہستی کو کس کس تکلیف سے گزرنا پڑا، آج میں مختصر آپ حضرات کے سامنے چند چیزیں بتانے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طائف کا سفر تھا، وہ آج مختصر آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ دعا کرے اللہ پاک مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو، گزارش یہی ہے کہ آپ حضرات اس واقعے سے یہ ضرور سبق لیں کہ ہم نے اس دین کے ساتھ کیا مذاق کیا ہے۔ ہم نے اس دین کو کبھی پہچانا ہی نہیں، کبھی سینے سے لگایا ہی نہیں۔ اسی لیے آج اس دور کے اندر مسلمانوں کی زندگیوں سے یہ دین دھیرے دھیرے نکلتا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، مہاجرین حبشہ نجاشی کی سلطنت میں اطمینان اور سکون سے رہنے لگے تھے، لیکن قریش نے انہیں مکہ واپس بلانے کی غرض سے عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص کو تحفہ اور تحائف دے کر نجاشی کی طرف بھیجا، اور انہوں نے وہاں بڑے بڑے دینی قائدین سے بھی سفارش کرائی، لیکن نجاشی نے ان کی واپسی کا انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے سازشیں رچنا شروع کی اور نجاشی کی طرف کچھ ایسے لوگوں کو بھیجا جو نجاشی کو بہکانا شروع کرے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے۔ چنانچہ اس نے ان مسلمانوں کو دربار میں بلوایا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب ان کے سربراہ تھے۔ جب ان لوگوں نے داخل ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت جعفر نے فرمایا کہ اللہ کی جماعت آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ اس نے دربان سے کہا کہ ان سے کہو یہ لوگ اپنی درخواست پھر دہرائے۔ انہوں نے دوبارہ اسی طرح عرض کیا۔ پھر جب یہ جماعت ان کے دربار میں داخل ہوئی تو ان سے دریافت کیا، آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی چند آیات تلاوت فرمائی۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا، بخدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکا بھی زیادہ نہیں تھے، یعنی اس نے ان کی باتوں پر اطمینان کا اظہار فرمایا۔ پادریوں نے اس پر اظہار حیرت کیا تو ان سے کہا کہ تم جو کچھ بھی کہو میرا یہی قول ہے، اور مسلمانوں سے کہا کہ جاؤ، تم لوگ میری سلطنت میں مامون اور محفوظ ہے۔ جو تمہیں تکلیف دے گا، جو تمہیں پریشان کرے گا، اسے سزا دی جائے گی۔ پھر وہ قریش کے دونوں قاصدوں سے کہنے لگا، اگر تم مجھے سونے کا گرجا بلکہ پہاڑ بھی دے دو، پھر بھی میں مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس نے سرداران قریش کے تحائف لوٹا دینے کا حکم دیا۔ آخر یہ لوگ رسوا اور ذلیل ہو کر وہاں سے واپس ہو گئے۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بڑی جماعت نے اسلام قبول کر لیا، اور دوستو اس طریقے سے رفتہ رفتہ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ جب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو ترقی پذیر دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ کام روز بروز بڑھ رہا ہے اور ان کی حیثیت مضبوط ہو رہی ہے، تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے خلاف ایک معاہدہ طے کیا، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کی شادی بیاہ میں شرکت کریں گے، اور نہ کسی قسم کے معاملات اور تعلقات قائم کریں گے جب تک کہ وہ نبی علیہ السلام کو ان کے حوالے نہ کرتے۔ دوستو، آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی کا اس طریقے سے بائیکاٹ کیا جائے تو اس انسان پر، اس معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں کیا گزرتی ہے، اور یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک عہد نامہ خانہ کعبہ کی چھت پر لٹکا دیا۔ جس نے وہ عہد نامہ لکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کے حق میں بد دعائیں نکل گئی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی اس کے ہاتھ پر فالج پڑ گئی۔ اس معاہدے کی روح سے ابو لہب کے علاوہ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب کے تمام افراد کا، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، اس طرح بائیکاٹ ہوا تھا کہ سب لوگ شعب ابی طالب میں محصور یعنی قید ہو گئے تھے۔
ابو لہب اس سازش میں قریش کے ساتھ شریک کار تھا۔ یہ واقعہ بعثت کے 7ویں سال محرم کی رات پیش آیا تھا۔ تمام لوگ تقریباً 3 سال تنگی اور دشواری میں رہے تھے۔ مصیبت کا دوستو یہ عالم تھا کہ بچوں کی گریہ وزاری کی آواز گھاٹی کے باہر سے سنائی دیتی تھی۔ اس موقع پر ابو طالب نے اپنا مشہور قصیدہ لامیہ لکھا تھا۔ قریش کے بعض لوگ اس بائیکاٹ کو ناپسند کرتے تھے اور کچھ لوگ پوری طرح مؤید تھے، یعنی کچھ لوگ یہی کہا کرتے تھے یہ جو کچھ لکھا گیا ہے بالکل صحیح ہے۔ جو لوگ ناپسند کر رہے تھے انہوں نے اس عہد نامے کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی اور وہ اس کو توڑنے کا مطالبہ بھی کر رہے تھے کہ اس دوران اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عہد نامے کے متعلق آگاہ فرما دیا کہ اس پر اللہ نے دیمک کو مسلط کر دیا ہے، جس نے ظلم، قطع تعلق اور ستم رسائی کی باتیں چاٹ ڈالی اور صرف اللہ کا نام مبارک باقی رہنے دیا۔ آپ نے اپنے چچا کو اس کی خبر دی کہ وہ قریش کے پاس جا کر ان سے کہے اگر میرے بھتیجے کی یہ بات غلط ثابت ہو جائے تو تمہیں رجوع کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر اس عہد نامے کو اتار کر دیکھا تو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح ثابت ہوا، لیکن اس سے کفار کے کفر اور عناد میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے رفقا اس گھاٹی سے نکل آئے۔ اس کے 6 ماہ بعد ابو طالب نے وفات پائی اور اس کے 3 دن بعد ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال فرمائی گئی۔ ان دونوں حادثوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید صدمہ پہنچا اور قریش کے اوباشوں سے سخت ترین ایذاؤں کا پھر لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تاکہ اہل طائف کو دعوت اسلام دے اور وہ لوگ آپ کے ساتھ مدد اور تعاون کا معاملہ کریں۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی دعوت اسلام پر لبیک نہ کہا اور نہ کوئی آپ کا حامی اور مددگار نکلا، بلکہ اس کے برخلاف سخت تکلیفیں پہنچائی اور اس سلسلے میں قریش سے بھی زیادہ ایذائیں دی اور ان سے بھی بڑھ کر بدسلوکی کی۔ آپ کے غلام زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ وہاں 10 دن قیام کرنے کے بعد سرداران طائف کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ ہمارے شہر سے نکل جائیں۔ انہوں نے غنڈوں اور اوباشوں کو آپ کے خلاف اکسایا اور پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ پر پتھر پھینکتے تھے یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کو بچانے میں سخت زخمی ہو گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمزدہ ہو کر مکہ تشریف لائے۔ واپسی میں یہ مشہور دعا فرمائی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور لوگوں کی نظر میں بے وقاتی کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں۔ اس موقع پر اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا، جس نے آ کر پوچھا کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے تو میں ان سب کو مکے کے ارد گرد کے دونوں پہاڑوں کے مابین دبا دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کے معاملے میں اس امید پر ٹکا ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کرے گی اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ واپسی پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجور کے جھرمٹ کے پاس اترے تو رات کی نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ اسی درمیان میں جنات کی ایک چھوٹی سی جماعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئی اور آپ کی تلاوت سننے لگی۔ آپ کو اس کی اطلاع اس وقت ہوئی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے آپ کے پاس چند جنوں کو بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند روز یہاں قیام فرمایا۔ حضرت زید نے آپ سے کہا کہ قریش کے پاس آپ کس طرح جائیں گے جبکہ انہوں نے آپ کو نکال دیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زید، جو مصیبت تم دیکھ رہے ہو اسے اللہ ضرور دور کرے گا، وہ اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو ان لوگوں پر ضرور غالب کرے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پہنچ گئے۔ چنانچہ آپ نے بنو خزاعہ کا ایک آدمی مطعم بن عدی کے پاس بھیجا کہ کیا میں تمہارے جوار میں داخل ہو جاؤں، یعنی میں تمہارے پڑوس میں آ جاؤں؟ اس نے جواب دیا کہ جی ضرور، آپ تشریف لے آئے، آپ ہماری پناہ گاہ میں آ سکتے ہیں۔
اور اس نے اپنی قوم اور بیٹوں کو بلا کر کہا کہ ہتھیار لے لو اور خانہ کعبہ کے ارکان کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے ہمراہ مکے میں داخل ہوئے اور مسجد حرام تک تشریف لے گئے۔ مطعم نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر پکارا، اے قریش کے لوگو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، اس لیے تم میں سے کوئی بھی ان کی اہانت اور برائی نہ کرے، کوئی بھی ان کے مقابل نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن کے پاس پہنچے تو اس کو چھوا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر گھر تشریف لے گئے۔ مطعم اور اس کے بیٹے ہتھیار لیے ہوئے گھر تک آپ علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ دوستو، اس پورے واقعے کے اندر اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا، اگر آپ نے غور سے اس پورے واقعے کو سنا ہوگا تو آپ کو اس میں ایک بات ضرور نظر آئی ہوگی جو بالکل ایک کامن سی بات ہے۔ پورے واقعے کے اندر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں دی گئی، جو ایذائیں پہنچائی گئی، وہ صرف اس لیے تھی کہ لوگوں کی زندگیوں میں دین آ جائے، لوگوں کی زندگیوں میں دین آ جائے، لوگ کسی بھی طریقے سے کلمہ پڑھنے والے بن جائے، اللہ اور رسول کی بات ماننے والے بن جائے۔ دوستو، اس واقعے کو ریکارڈ کرانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جس سمت میں جا رہے ہیں، جن گناہوں کے راستوں پر ہم پڑے ہوئے ہیں، خدا را ان گناہوں کے راستوں کو چھوڑ دیجئے۔ حضور علیہ السلام کی ان قربانیوں کو اور محنتوں کو یاد کیجئے۔ یہ ساری قربانیاں اور ساری محنتیں صرف ہمارے لیے تھی تاکہ ہم آخرت کے مشکل عذاب سے بچ جائے۔ اب حضرات سے درخواست ہے اس واقعے کو سن کر خود بھی اپنا ایمان تازہ کرے اور دوسروں کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے دوستو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔